बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। अहम अपडेट से अबनाए हरमस के पीछे असल कहानी अमरीकी डॉलर को तबाह करना है। चाइना, रूस, ईरान गेम खेल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल ख्वारिज के 2 ड्रोन्स कामयाबी से मार गिराए। वज़ीर इत्तलात, अमेरिका की टेक्नोलॉजी ईरान के ड्रोन्स को ख़त्म नहीं कर सकी। डॉक्टर मलिया लोदी, अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ व रास फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी। DGISPR, फील्ड मार्शल जंगी लिबास में सऊदी वली अहद से मुलाकात गैर मामूली अहमियत के हामिल करार। अमेरिका का मुश्तबा खामनई समेत 10 अहम ईरानी कमांडर की मालूमात देने पर $10 मिलियन का इनाम का ऐलान। इसराइल की फ़िज़ाई हदूद का काबिल ज़िक्र हिस्सा हमारे कंट्रोल में है। ईरानी अफसूदा यूरेनियम की रूस मुंतकली, ट्रम्प ने पुतिन की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। ईरान रूस की मदद कर रहा है, इसके बावजूद ईरानी हुकूमत जल्द गिर जाएगी, एक ट्रम्प की धमकी। KC-135 फ्यूल टैंकर जो है तकरीबन 5 के करीब जो है वो तबाह कर दी है ईरानी मिसाइल ने, और अब तक जो है तकरीबन 7 KC-135 अमेरिकन तैयारे। इराक में तबाह होने वाला अमेरिकी तैयारा कितनी मालियत का था, कीमत जानकर होश उड़ जाएंगे। और इसी हवाले से KC-135 तैयारे जिनकी तादाद 7 है उनको नुकसान हुआ है, तबाह कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले KC-135 फ्यूल टैंकर एयरक्राफ्ट सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया, जिनकी तादाद 5 है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 5 अमरीकी KC-135 फ्यूल टैंकर को ईरानी मिसाइलों से तबाह कर दिया गया, जो कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद थे, और एक KC-135 को फिजा में ही तबाह किया गया, जिसकी रिपोर्ट जो है कल आई थी, जो कि इराक में हुआ था। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर US एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट struck by Iranian missile. KC-135 planes hit at air base in Saudi Arabia. US Secretary War Pat Hegseth admits the loss of aerial tanker KC-135. US troop asset losses mount aimed Iran war. 5 US KC-135 aircraft tanker damaged by Iranian missile strikes at Saudi Arabia. Prince Sultan Airbase. अपनाए हरमस में सिर्फ वही ऑयल टैंकर जाएगा जो डॉलर नहीं चाइनीज करेंसी में तेल बेचेगा। ईरान ने अमेरिका की सांस रोक ली, अमेरिकी डॉलर बढ़ गया। अपनाए हरमस के पीछे असल कहानी अमेरिकी डॉलर को तबाह करना है। चाइना, रूस, ईरान गेम खेल रहे हैं। ये प्लान कामयाब हुआ तो फिर सुपर पावर अमेरिका का खात्मा होगा। पिछले 48 घंटों में ईरान एक ही बात कर रहा है कि अमेरिका जंग करने का पैगाम भेज रहा है, जबकि ईरान जंग रोकना नहीं चाहता। ईरान अमेरिका की तबाही का सामान तैयार कर रखा है। चाइना और रूस चाहते हैं कि अमेरिका की तबाही ज़रूरी है। अमेरिका की तबाही के लिए ज़रूरी है कि पेट्रोल यानी तेल की पूरी तरह से जो हरमस में हो रहा है वो इसी कड़ी की एक वजह है। और जबकि ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका $200 फी बैरल बर्दाश्त कर सकता है तो जंग जारी रखे। ईरान ने इस वक्त बादशाहत कायम कर ली है स्टेट ऑफ हरमस में। ईरान ने तबाही के लिए हरमस में माइंस बिछाई हुए हैं, और चाइना चाहता है कि इस जंग को तेल की जंग से जोड़ दिया जाए और डॉलर्स को तबाह कर दिया जाए, तो ही अमेरिका की तबाही होगी। और दरअसल ये जंग अमेरिका की तबाही लिखी हुई है, और रूस चाहता है कि जिस तरह अमेरिका ने रूस के टुकड़े किए इसी तरह अमेरिका के भी टुकड़े किए जाएं। ईरान ने जो धमकी दी है कि अमेरिका खलीजी ममालिक में फौजी अड्डे ख़त्म कर दे, तो फिर इसके बाद मरहला पेट्रोल की तरफ तेल को कहां कहां देना है, और अमेरिकी डॉलर्स में मुआहदे नहीं किए जाएंगे। ईरान अब आने वाले दिनों में तेल की तरसील और फरोख्त करेगा, और तेल फरोख्त अमेरिकी डॉलर में नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी गेम अमेरिका के लिए तैयार है। अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है।
امریکی ڈالر کا مستقبل چائنا، روس اور ایران نے طے کریں گے۔ خلیجی ممالک سے فوجی اڈے ختم کرنے کے بعد سارا گیم آ جائے گا۔ امریکہ نے جو گیم کھیلی تھی وہ اس کی طرف پلٹ گئی۔ اس وقت سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہے، ہر طرف حالات خراب ہیں، جس سے نیگیٹیوٹی ہے، پورا ورلڈ متاثر ہے۔ امریکہ سوچتا تھا کہ امریکہ کسی بھی ملک پر اٹیک کرے گا اور کسی کو بھی اٹھا کے لے جائے گا۔ یہ سب وینزویلا کے صدر مادورو کی بدوائیں ہیں، جو کہ امریکہ کو اب گردن سے پکڑ لیا گیا ہے۔ اب ہوگا یہ تمام ممالک ایران کے ساتھ تیل کی ڈیل کریں گے اور پھر معاملہ کہیں جا کے ٹھیک ہوگا۔ اب دیکھنا یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کس طرح اس جنگ سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں، اور پھر اب ریڈ سی بند ہونے والا ہے، یہ بھی نیوز آ رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کے 2 ڈرونز کامیابی سے مار گرائے۔ وزیر اطلاعات دہشت گرد تنظیم FAK کے 2 ابتدائی نوعیت کے ڈرونز جنہیں افغان طالبان حکومت کی سرپرستی حاصل تھی کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز الیکٹرانک کاؤنٹر کے ذریعے کامیابی سے مارا گیا، اور ڈرونز گرنے سے پیدا ہونے والے ملبے کی وجہ سے معمولی نقصان کے علاوہ کسی فوجی یا دیگر انفراسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ طالبان حکومت متعدد دہشت گرد تنظیموں کو پناہ اور معلومات فراہم کر رہی ہے، جن میں بھارتی حمایت یافتہ گروپس FAK اور FAH بھی شامل ہے۔ آپریشنل وجوہات پر فلائٹ آپریشن میں معمولی ایڈجسٹمنٹ کی گئی اور پروازیں اب معمول کے مطابق آپریٹ ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی ٹیکنالوجی ایران کے ڈرونز کو ہی ختم نہیں کر سکی، ڈاکٹر ملیہ لودھی۔ کانگریس میں ٹرمپ کو ایران جنگ پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ کا خیال تھا کہ رجیم چینج کر لیں گے، ایران میں رجیم چینج تو نہیں ہوئی۔ ایران نے صاف کہہ دیا کہ جنگ ان کی شرائط پر ختم ہوگی۔ گلوبل اکنامی کا جو حشر ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے۔ افغان طالبان کی پاکستان میں خوف راز پھیلانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ISPR کے مطابق 13 مارچ کو افغان طالبان نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے۔ ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا گیا۔ ملبہ گرنے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے، جبکہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شہری زخمی ہوا۔ فیلڈ مارشل کی جنگی لباس میں سعودی ولی عہد سے ملاقات غیر معمولی اہمیت کی حامل قرار۔ سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کی اپنے درینہ برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار ہے۔ عمومی طور پر بین الملک دوروں کے دوران سپہ سالار سیریمونیل لباس زیب تن کرتے ہیں، لیکن اس ملاقات کے دوران سپہ سالار کا ڈریس کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کے اپنے درینہ برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار ہے۔ پاکستان تیار ہے۔ امریکہ کا مشتبہ خامنئی سمیت 10 اہم ایرانی رہنماؤں کی معلومات دینے پر $10 ملین کا انعام کا اعلان۔ جو بھی فرد ایران کے 10 اہم رہنماؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا وہ امریکہ منتقل ہونے کا اہل بھی بن سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ریوارڈز کار جسٹس پروگرام کے ایکس اکاؤنٹ سے جاری بیان میں ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سمیت ایران کے اہم رہنماؤں کے بارے میں معلومات طلب کی گئی۔ ایران کی فضائی حدود کا قابل ذکر حصہ ہمارے کنٹرول میں ہے، پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ کارروائی کے ذریعے اسرائیل کا کلیدی ایروسپیس مانیٹرنگ اور سرویلنس سسٹمز کو تباہ کر دیا ہے۔ کمانڈر پاسداران صہیونی حکومت کی ایروسپیس مانیٹرنگ کی صلاحیت کو مؤثر انداز میں متاثر کر لیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں فضائی حدود کا قابل ذکر حصہ اب ہمارے کنٹرول میں ہے۔ پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل سید ماجد موسوی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا ہے کہ شب قدر کے موقع پر اس سے ڈرون وزنی وار ہیڈ بردار 30 سپر ہیوی بیلسٹک میزائل مقبوضہ علاقے میں اہداف پر فائر کیے گئے۔ ایرانی فورسز نے اعلان کیا ہے کہ اب یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جارحیت پر اپنے پچھتاوے کا اظہار نہیں کرتی۔ ایران کے ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ایران کے پاس جدید ہتھیار ہیں جو دشمن نے ہماری فوجی طاقت کے حوالے سے پائے جانے والے تصور سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایرانی افسودہ یورینیم کی روس منتقلی، ٹرمپ نے پیوٹن کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ ایران کی مدد روس کر رہا ہے، اس کے باوجود ایرانی حکومت جلد گر جائے گی، ٹرمپ کی دھمکی۔ فاکس نیوز ریڈیو کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روسی صدر پیوٹن ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے شاید وہ تھوڑی بہت مدد کر رہے ہوں کیونکہ
روس سمجھتا ہے کہ امریکہ وہاں یوکرین کی مدد کر رہا ہے، اور پھر اسی طرح چین بھی کہے گا وہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں۔ سی این این نے دعویٰ کیا تھا کہ روس ایران کو امریکی فوجی جہازوں اور طیاروں کی حرکات سے متعلق انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، جس کی تصدیق کئی امریکی انٹیلیجنس ذرائع نے کی، جبکہ امریکی وزیر دفاع پیٹ نے پینٹاگون میں صحافیوں کو بتایا کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ میں روس اور چین حقیقی طور پر اہم عنصر نہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی حکومت گر سکتی ہے لیکن فوراً نہیں، ایران کی عوام بالآخر موجودہ حکومت کو تبدیل کریں گے۔ عراق میں تباہ ہونے والا امریکی طیارہ کتنی مالیت کا تھا، قیمت جان کر ہوش اڑ جائیں گے۔ امریکی ریفیولنگ طیارہ CK-135 عراق میں گر کر تباہ ہو گیا۔ گلوبل ایئر کرافٹ کے مطابق اس طیارے کی مالیت تقریباً 40 سے 60 ملین ڈالر یعنی تقریباً 11 سے 17 ارب روپے پاکستانی تک بتائی جاتی ہے۔ یہ طیارہ جنگی طیاروں کو فضا میں ہی ایندھن فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امریکی فوج نے گزشتہ روز بتایا کہ یہ طیارہ 12 مارچ 2026 کو مغربی عراق میں حادثے کا شکار ہوا، جس میں سوار تمام 6 امریکی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی اپڈیٹس۔ انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ آخر میں ویڈیو کلپ ضرور دیکھیں۔ مجھے اجازت دیں، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ یہ آپ مت سمجھیے کہ ایران کی خالی جنگ ہے اور ایران چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ یہ جنگ امریکی ڈالر اور امریکی بادشاہت اور امریکہ کی سپر پاور کی تباہی کے ساتھ ہی دی اینڈ ہوگی۔ ابھی تو ایران کہہ رہا ہے یہ جنگ ہی نہیں بند کرنی، لیکن جب اس نے جنگ بند کرنی ہوگی تو اس کی جو شرائط آئیں گی اس میں امریکی ڈالر کی جو تباہی ہوگی وہ رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ آج دیکھیے ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے صرف وہی آئل ٹینکر، صرف وہی آئل کے لیے ٹینکرز اور شپ جائیں گے جو یوان میں ٹریڈ کریں گے، یعنی جن لوگوں نے اپنا آئل یہاں سے گزارنا ہے وہ صرف اپنا آئل یوان کرنسی میں بیچیں گے، تبھی ان کو جانے کی اجازت ہوگی، ادروائز نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آج شروعات ہو گئی ہے امریکی ڈالر کی بربادی کی۔ دیکھیے ایران اب یہ کیا کام کر رہا ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس جنگ میں چائنا بھرپور پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ دیکھیے جو ٹینکر تیل لے کر جا رہا ہے وہ چائنیز یوان میں پیمنٹ کرے گا، اس کے سارے ڈاکومنٹس تمام چیزیں ہوں گی، پھر ہی اس کے شپ کو جانے کی اجازت دی جائے گی۔ یعنی وہ جو 1974 کے بعد پیٹرو ڈالرز تھا اس کی دھجیاں اڑنے جا رہی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا تو آپ چھوڑیں، ایران نے امریکی ڈالر کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ چیز بڑی دیر پہلے سے طے تھی، یہ ابھی سے نہیں تھا کہ یہ ہوگا۔ یہ معاملہ چائنا نے بڑی دیر پہلے طے کیا تھا کہ ہم ایسے تباہی کریں گے۔ دیکھیے قطر سمیت ہر جگہ پر تیل، گیس، اس کے بند ہونے کا فائدہ کس کو ہوا؟ رشیا کو۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب کرنسی کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ چائنا کو۔ تو اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایک تو امریکہ پابندیاں لگاتا ہے کیونکہ ایران پہ لگی ہے، تو اب ہمیں موقع ملا ہے امریکی ڈالر کو تباہ کرنے کے لیے، تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ As electric mobility demand in Southeast Asia evolves daily, can your supply chain keep up? On Alabama یعنی ایران اصل میں چاہ رہا ہے کہ چائنیز یوان میں ٹریڈ ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ گلوبل بینکنگ سسٹم میں جو سوئفٹ ہے یا سپس ہے، تو بہت سارے جو ممالک ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چائنیز یوان میں کریں، آپ کو ضرورت ہے تو آپ سپس استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں چائنا نے اب امریکہ کی شارک کو پکڑ لیا ہے، اور یہ سب سے خطرناک کام ہے امریکہ کے لیے کہ امریکی ڈالر کی تباہی۔ دیکھیے امریکی ڈالر یعنی پیٹرو ڈالر کی تباہی یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں تیل لینا ہوتا ہے، ایک پورے ورلڈ میں ایک رول بنا ہوا ہے جو امریکہ نے بنایا تھا کہ وہ صرف ڈالر میں لیں گے، ایون کہ آپ کا کوئی ڈالر سے لینا دینا ہے یا نہیں ہے، آپ ڈالر میں ٹریڈ کریں گے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ امریکی ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ سارا یہاں پر یہ ہوا ہے کہ 20-25% جو شپمنٹ ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، عراق ہو، گلف کنٹریز ہو، جتنے بھی ہو، یہ سارے اگر اپنے آئل ٹینکرز لے جانا چاہتے ہیں تو یہ ٹریڈ کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد الاؤ سب کو ہوگا، لیکن چائنیز کرنسی کے اندر۔ تو چائنا یاد رکھیے گا سب سے بڑا بائر ہے، جس کا جو تیل جاتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے تقریباً 40% کے قریب۔ تو ان کے لیے تو فائدہ ہو گیا نا، وہ تو کہیں گے بھائی ہمارا تو جا رہا ہے، چلو چائنیز تو ہو گیا۔ اب اس کے بعد
टर्की समेत सारे, इंडिया ने भी अगर लेना है, इंडिया के अगर जाने हैं तो कहेंगे ठीक है, आपको चाहिए तो आप युआन में ले। इससे होगा ये कि अमेरिकी डॉलर जो यानी जो पाबंदियां हैं अमेरिका की, उसको आप बाईपास कर जाएंगे। ये अब तक का सबसे ज्यादा तबाहकुन मामला है और इससे अमेरिका के पूरा सिस्टम हिल जाएगा। पूरे का पूरा सिस्टम हिलना क्या, पूरे का पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। देखिए दुनिया भर के वो तमाम ममालिक जो पहले डॉलर इसलिए ज़ख़ीरा करते थे कि तेल डॉलरों में लेना, अब युआन लेंगे। अब युआन की जो आलमी डिमांड है वो बढ़ेगी, लोग युआन खरीदने लगेंगे हर कोई। इससे होगा कि युआन की जो वैल्यू है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी, डॉलर लाजमी तौर पर नीचे आएगा। अब दुनिया की तमाम जो इकॉनमीज़ हैं जो महंगे अमेरिकी डॉलर के कर्जे तले दबी हैं, जब डॉलर नीचे आएगा तो इनकी जो मईशत है उनको भी सांस लेने का मौका मिलेगा। अगर ईरान डॉलर की कमर तोड़ देता है तो ये ईरान का दुनिया भर इतना बड़ा एहसान होगा कि इंसानियत की अगली कई नस्लें सुखी हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका से डॉलर से ही कंट्रोल कर सकता है, जंगें भी वो करता है। तो ऑटोमेटिक यूरोप के मुल्क चीन के साथ आके बैठना शुरू हो जाएंगे कि अमेरिका का तो बुरा वक्त गुजर गया, अब चीन का शुरू होगा, क्योंकि जिसकी करेंसी मजबूत होती है सब उसी के गिर्द होते हैं। तो अब ये ट्रम्प के लिए आप समझ लें वो पागल कर देने वाली सूरत हाल है। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट शदीद गुस्से में होगी कि अब तुम्हारे इस जंग से ये वो तबाही आ रही है जिससे अमेरिका की इकॉनमी कोलैप्स हो गया, और अमेरिका की इकॉनमी कोलैप्स होने का मतलब है अवाम सड़कों पर। सो इसराइल और ये सारे मामला, देखिए इसराइल आज जितना भी लड़ा है वो अमेरिका के बिहाफ पर है। ईरान ने ये कामयाबी से कर लिया और चीन ने साथ दिया, और ऑफ कोर्स चीन इसके पीछे है। तो आप ये समझ लें कि अमेरिका शायद फिर ये टाइम आ जाएगा, क्योंकि अब उनके हाथ से गेम निकल गई है कि वो ट्रम्प की इम्पीचमेंट कर दे, क्योंकि अब मिड टर्म इलेक्शन है आगे, और मिड टर्म इलेक्शन के बाद मेजोरिटी ट्रम्प के खिलाफ हो जाए तो ट्रम्प को ये फारिग कर देंगे कि भाई ये सूरत हाल ख़राब है, लेकिन बड़ी तादाद में तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। तो दुनिया भर की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वहाँ तो तबाही फिरने वाली है, क्योंकि अब रेड सी भी अब मुकम्मल तौर पर बंद होगा। ये कोई छोटा मामला है, ये इतना तबाह कर देने वाला मामला है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ना ये कहेगा बाकी ममालिक को कि भाई मैं तो अब युआन में ही तेल लूँगा। अब उन्होंने जाहिर सी बात है गल्फ कंट्रीज़ को कहेंगे कि चाइना का तेल आता है, आने दो, लेकिन वो युआन में आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये डॉलर का तो खेल ही ख़त्म हो गया। और वो अगर ये कह देते हैं कि यानी जो भी मामलात वो रखते हैं वो यहीं से पूरे होने हैं। ये इन्होंने ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला किया, अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम दुनिया की ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला करेंगे। सो अब ये बात समझ आ गई अमेरिका को कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर हमने कितनी बड़ी गलती की है।